بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. میں دعوت خطاب دیتا ہوں واعظ شیریں بیاں، واعظ خوش الہام حضرت مولانا صبغت اللہ احسن صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حضرت مولانا صبغت اللہ احسن صاحب. إن الحمد لله حمدا كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تمام قسم دی حمد و ثنا دے پاک مطہر معلی کلمے اللہ رب العزت واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں حبیب کبریا والی بطہا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات انتہائی محترم بھائیو، دوستو، بزرگو،
اللہ رب العزت دی مقدس معلا اللہ تے عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے۔ رب ارض و سما کولوں دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت تے پیار نال تشریف لے کے آئے ہو، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ میرے تو قبل تو صحابہ بڑے ہی جاندار تے بڑے ہی شاندار خطاب سماعت فرما چکے ہو۔ میرے ذمہ بات ہے کہ میں کوئی معاشرے دی اصلاح دے حوالے نال دو چار گزارشات کراں۔ میں زیادہ وقت نہیں لاؤں گا، صرف ایک کوئی حدیث بیان کراں گا اور اس حدیث دی تھوڑی جی وضاحت۔ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طبرانی شریف دے اندر ہے، مسند احمد دے اندر، ابن حبان بہقی اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث سے صحیحہ چے ذکر فرمایا۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی نو 7 گلاں سمجھائیاں اور نبی پاک نے فرمایا کہ جدو تو یہ 7 گلاں اپنے پلے بن لیں گا نا تے دنیا تے رہنا آسان ہو جائے گا اور زندگی بھی بڑی آسان ہو جائے گی۔ یعنی امام کائنات نے دنیا تے رہنا دا ول دسی اور اسی لوگ آج انہیں میرے دوستو آباد تشریف فرماؤ، زندگیاں گزر گئیاں، نہ سانو دنیا تے رہنا دا ول آیا اور نہ اسی اپنی آج تک اصلاح کر سکے۔ اگر ناراض نہ ہو تو کتنے جلسے، کنیاں تقریراں، کنے جمعے، کنے دروس سنے ہوندے نے، لیکن ساڑھے اندر تغیر اور تبدل نہیں آندا، کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوندی۔ اگر کوئی بندہ بے نماز ہے تو بے نماز ہے، زانی ہے تو زانی ہے، شرابی ہے تو شرابی ہے، اگر کوئی چور ہے تو چور ہے، جمعہ بھی پڑھے گا، تقریر بھی سنے گا، آخر تبدیلی نہ آن دی وجہ کی۔ نمبر 1 کہ کچھ لوگ تے ویسے ہی افراط و تفرید دا شکار رہندے نے کہ بہت سارے ایسے مسئلے نے جڑے کوئی اتنے اہم نہیں ہوندے، ساڑھے نزدیک کو بہت بڑے مسئلے نے، تے کچھ ایسے مسئلے نے جڑے بڑے ہی اہم ہوندے نے تے ساڑھے کاغذاں جو مسئلے ہی نہیں ہوندے، ساڑھے ہاں ہوندی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اور وہ دی ایک وجہ ہے کہ ہر انسان نے اپنے دماغ دے اندر دین دی ایک شکل بڑھائی جنہوں شاکلہ کہندے نے، کل کل یعمل علی شاکلہ۔ قرآن آدھا کہ جڑی شکل ذہن چے بنی ہے نا، وہ شاکلہ جنہیں چیر تک بندے دی ٹوٹے نہ تو نہیں چیر تک بندے دی اصلاح ہی ممکن نہیں۔ پاؤں انہوں جتنا مردی قرآن سناؤ، جنہیں مردی احادیث سناؤ، کیوں؟ جڑی انہیں دین دی شکل دماغ چے رکھی ہے، اگر تو انہیں مطابق گفتگو ہوئے یا انہیں مطابق کو کلام کر دے تو جی انہیں دماغ دے مطابق گل ہو رہی ہے تو پھر پتہ کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے، بات تو ہوئی۔ اگر گفتگو او دی جڑی شکل دماغ سے بنی ہو تو الٹ ہوئے تو پھر انہیں کہنا تو بندہ ہی پاگل ہے، پتہ نہیں کہ جی گل سڑتا ہے، یعنی کہ دماغ دے مطابق نہیں۔ اور وہ ایک مثال دے کے میں گل شروع کرا، مشرکین مکہ انہوں نے بھی ایک شاکلہ سی، وہ سمجھ دے سی کہ جڑے اسی 360-65 بت رکھے نے نا، یہ بڑے کرنیاں آلے بڑی قوت بڑی پاور رکھ دیں، لیکن جدو نبی پاک نے مکہ فتح کیتا تے صحابہ اکرام نے انہوں نے چک کے باہر سٹیا نا، وہ ہونے سے انتظار چے سن یہ تو باڑے بابے بڑی پاور آلے سے، انہیں زمین پھٹے گی یہ لوگ اندر چلے جان گے، انہیں آسمان گرے گا تباہ ہو جان گے، لیکن وہ ویندے رہے کہ صحابہ چک کے باہر سٹ دے رہے، نہ زمین پھٹی نہ آسمان ڈگا۔ وہ بڑے رہان ہوئے، انہیں بھی یہی تھا میں پلیکھے جی مارے گئے ہی تھا، بڑے کرنی آلے بڑے پاور آلے تو ہویا ہی کچھ نہیں تھا۔
وہ جڑی انہوں نے دماغ سے شکل بنی سی وہ ختم ہو گئی، جو انہوں نے شکل سی وہ ٹوٹ گئی۔ تے قرآن آندا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور جڑی دماغ سے شکل بنی سی وہ ٹوٹی نہ، تے پھر فوج در فوج کلمہ پڑھ دے گئے تے مسلمان ہو دے گئے۔ سیم جڑی اسی شکل رکھی نا اپنے دماغ سے، جنی دیر تک وہ ٹوٹ دی نہیں نا انی دیر تک اصلاح بھی ممکن نہیں ہے۔ تو میں جڑی حدیث بیان کر لگا ذرا غور فرماؤ۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ تے نبی پاک دا دیوانہ وَأَن نَبِي دَرٍ قَالَ أَوْصَانِي خَنِينِي أَمَرَ بِسَبٍ ان نبی پاک دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت ابو ذران سرکار مدینہ نے مینو 7 گلاں دا حکم فرمایا سی، نبی پاک نے مینو 7 گلاں دتیاں دن، اور سرکار مدینہ دے نہ 7 گلاں تے عمل کرے گا تے دنیا چ رہنا آسان ہو جائے گا۔ اور سرکار مدینہ نے پہلی گل دسی ہے، ذرا غور فرمانا، اللہ دے نبی آدھے نے امرنی بحب المساکین ودنو منہم، نبی پاک آدھے نے ابو ذر غریباں نال محبت کری، مسکینہ نال محبت کری، یتیمہ نال محبت کری۔ سرکار مدینہ دے نے وَدَنُوِ مِنْهُمْ، غریباں دے نیڑے روی تے اللہ تینو اپنے نیڑے فرما لوے گا۔ سرکار مدینہ دے نے غریباں نو بیلی بناوی تے اللہ تینو اپنا بیلی بنا لوے گا۔ نبی پاک دے نے وَدَنُوِ مِنْهُمْ، غریباں نو اپنے قریب کری تے عرش دا مالک تینو اپنے قریب فرما لوے گا۔ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، ابو سعید خدری آندن حدیث نبی پاک دی ابن ماجہ دے اندر کہ سرکار مدینہ جدوں بھی دعاواں کر دے دن، اللہ دے نبی اپنی دعاواں دے اندر دعا ضرور کر دے سی کہ اللہم اغنی مسکینا وامتنی مسکینا۔ اللہ سونیا میں محمد دی دعائیں جے زندہ رکھی تے مسکینہ دے اندر اللہ جے موت دیوی تے مسکینہ چے موت عطا فرما دے۔ تے جس معاشرے جیسی رہنے کوئی ماڑا موٹا بھی ہوئے نا، ان دی بھی خواہش ہوندی ہے بھی کسے وڈے چودھری نال ہی تعلق ہوئے۔ غریب بندے دا تو بیلی بھی نہیں، نہ کوئی غریب نال سلام لیندہ ہے، نہ کوئی غریب دی ویلیو ہے۔ ویلیو اس بندے دی جدے کول پیسہ ہے، ویلیو اس بندے دی جدے کول رویہ ہے، ویلیو اس بندے دی جدے کول عہدہ ہے، ویلیو اس بندے دی جدے کول کوئی مقام ہے۔ ہر بندے دی کوشش یہ ہوندی کسی ایم پی اے نال سلام دا ہوئے، کسی ایم این اے صاحب نال ہوئے، ماڑے بندے دی تو سلام بھی نہیں۔ اور غریباں دے کتنے کو لوگ خیر خان ہیں، غریباں نال کتنا کو تعلق رکھتے ہیں۔ نمازی بہت اچھا ہے، متقی بہت اچھا ہے، تہجد گزار بڑی چنگی تہجد پڑھدا ہے، لیکن انہوں نے انسانیت دی نا دی شے کوئی نہیں، انسانیت ساری زندگی نہیں پیدا ہوئی۔ نمازاں بڑیاں سونیاں، کسی دا کو دکھ کو درد، کسی نال کو ہمدردی، ایسی چیز قریب تو نہیں گزری۔ ادھر غور فرمانا جنہاں غریباں نال پیار کیتا ہے۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دا بندہ، نبی پاک دی آل دا بندہ،
حضرت زین العابدین اللہ دی بندگی کر دے دن تے کما نہیں کر دے سی. آپ پچھلی راتی رب دے سامنے کھڑا ہو کے گریا زاری کر دے تھی تے کما نہیں کر دے دن. اور زین العابدین دی زندگی دا معمولے تھی اجدور لوگ رات نو سون جان دے اے روزانہ کھانے پینے دا سامان پیک کر کے رکھ دے. لوکاں دی خوردو نوش تے کھانے پینے دا سامان پیک کر لیں دے. جدو لوگ رات نو سون جان دے پچھلی راتی کھانے پینے دا سامان انہاں دے گھر دے اندر سٹ دیں دے. غریب یتیم مسکین بڑے حیران سن اے کیڑا بندہ ہے جڑا غریباں دا ایڈا خیر خواہ. اے کیڑا بندہ ہے جنہوں غریباں نال ایڈیاں محبتاں نے. کیڑا بندہ ہے جنہوں غریباں نال اینا پیار ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی تھی, بڑی سٹرگل کی تھی, بڑی کامش کی تھی, پر آج تک پتہ نہیں لگیا کہ ایک کیڑا انسان ہے. کیونکہ لوگ سوندے تن تے کھانے پینے دا سامان دیوار تو اندر سٹ دیں دے. آخر وقت آیا جڑا نبیاں تے بھی آ جاندہ ہے. حضرت زین العابدین فوت ہو گئے اور انہاں دی وفات تو بعد او جڑا کھانے پینے دا سامان سی غریباں یتیماں دے کر آنا بند ہو گیا. اور لوکاں نو زین العابدین دی وفات تو بعد پتہ لگا او جڑا غریباں دا خیر خواہ سی اور کوئی نہیں دی تے زین العابدین ہی ہے. جنہیں تسی بیٹھے ہو ساڑھی بھی کوئی جی نیکی ہے جڑی مرن تو بعد شو ہوئے. آج تو دنیا چے اشتہار چاہنے ہیں, دنیا چے شہرت چاہنے ہیں, دنیا چے واوا چاہنے ہیں, دنیا چے مقام چاہنے ہیں. زین العابدین دی زندگی دا اے عمل ہے ساری زندگی غریباں یتیماں مسکیناں دی حمایت کیتی ہے, پر آج تک کسے نو پتہ نہیں لگیا. اور اس بندے دی یہ نیکی ادو شو ہوئی جدو دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے. ساڑیاں دا ہی دا ویلے بانڈے ہمیں کھڑکتے پھرنے ہونے ہیں کہ میں فلاں صاحب, میں فلاں صاحب. اور شہرت بھی دنیا دے چاہتا ہے, نام بھی دنیا دے چاہتا ہے. شو کرو نا کوئی اینج دی نیکی کہ مرن تو بعد پتہ لگے. میں دانا انہوں میں ایتے ساڑھے دا مسیطے پیسے دے دیں جو لان نہ ہوئے تک لے مسیطے آئے جاندے نے ساڑھا لان کیوں نہیں کیتا؟ کیوں؟ انہوں نے چاہی دا بھی چودری دا لان نہیں ہویا مثال لے انہیں پیسے دیتے ہیں یا انہی خدمت. اور ایتھے حاجی حاج کر کے آجے نا انہوں حاجی نہ آکھو تو وہاں دا کھرے 6 لاکھ ہونجی ڈوب گیا کوئی حاجی اجی نہیں آنا. وہ دی وجہ ہے کہ ایسی لوگ دنیا تے شہرت چاہنے, دنیا تے مقام چاہنے. اور رات نو جاگ دے سی لوکاں دے گھر کچھ جاگ دے ہونے دے بھی مسلے نے. یہ آدھے نے بھی کدوں غریب سویں اور نہیں تو یہ بکریاں چوک لے آئیے. یہ تو کچھ لین لی جاگ دیں نا, اور کچھ دین لی جاگ دے سی. ادھر غور فرمانا امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی گل سمجھائی ہے. سرکار مدینہ دینے وَآمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَدَنُوِ مِنْهُمْ. نبی پاکان دینے ابو ذر غریبہ نال محبت کری اللہ تیرے نال محبت کرے گا. غریبہ نال پیار کری اللہ تیرے نال پیار کرے گا. نبی پاک اندرے غریبہ نو اپنے نیڑے کر لویں تے عرش دا مالک تینو اپنے نیڑے فرما لوے گا. اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوجی گل دسی, کوئی حدیث دی وضاحت پہ کرنا ہوا. نبی پاک نے دوجی گل دسی اللہ دے نبی آندے نے وَآمَرَنِي اللہ اسالا احدن سیّا. سرکار مدینہ نے دوجی گل نے یاد رکھی سوال نہ کریں جے تے دنیا تے عزت نال جینا چاہنا میں
پھر سوال نہ کری۔ جدو بندہ کثرت سوال کرد ہے، بھاواں جڈے مردی مقام والا ہوئے، بھاواں جڈی مردی شان والا ہوئے، بھاواں جڈے مردی علم والا ہوئے، بھاواں جڈی مردی عظمت والا ہوئے، جدو بندہ کثرت سوال کرد ہے او دی عزت چے فرق آ جاندہ ہے۔ تو نبی پاک آندھنے جے عزت نال جینا چاہنا ہے تے پھر سوال نہیں کریدا۔ میں مثال دینا، ہاں مولوی ہوئے کوئی علم آڑا تے انہیں کو انہوں ملن جاندے رہو، وہ بیٹھا ہوئے آپ دی لائبریری چھ تے تو انہوں جاندے ہیں بہن ہی نہ دے وے، کتاب پڑھی تُسی پڑھاتی، مڑا جانا او پرلی باری آڑی پڑھی وہ بھی پڑھاتی، کاپی بھی پڑھی انہیں پڑھاتی، پینسل پڑھی پڑھاتی، انہیں کولر جو پانی بھی پاویں، انہیں دل جو سوچنا اللہ مولوی آج جڑے سوال کرنے کر لا مڑتے میں نہ تیرے کو آیا، مولوی کہا دیا تو سوالہ دی تھیلی بڑی بنائی بھی جدوں دا آیا بہن ہی نہیں دیندہ۔ مطلب ہے کہ جائے کتنا مرضی علم کیوں نہ ہوئے، سوال دی کثرت ہو جائے تو بندے دی عزت چے فرق آ جاتا ہے۔ چلو او تے عالم آدمی ہے نا، میاں بیوی دا آپس سے کننا کلوز تعلق ہے، کنی کمپرومائزنگ ہوندی، تو جے بندہ بڑی نو ٹوری پھرے، مثلا نبی پاک نے فرمایا بندہ کار آوے تے بڑی دا حق بندہ اللتی تسرہو اذا نظرات، نسائی دی حدیث ہے کہ بندہ کار چے وڑے تے بیوی انج دا فیس پیس کرے، انج دا چہرہ کو شو کرے کہ بندے دا دل خوش ہو جائے۔ انہیں بھی کر دیتا، کھانا رکھیا، صبح دا ناشتہ ہی سمجھ لو کھانا، یہ منجی دے بیٹھا ہی، کنگا دا بھڑاویں وہ بچاری بھڑا دیں دی، شیشہ بھی بھڑاویں انہیں بھی بھڑاتا، جراباں بھی بھڑاویں انہیں بھڑاتیا، جتی بھی ہے نیڑے کریں انہیں بھی کر دی، پرس بھی بھڑاویں، بندہ مجھے بھی تینوں پاں پہ ہی تم ہی کوٹ کے شاہ بھاڑ لائے، انہوں آدھا بھلانی بھی بھڑاویں، ان جاندنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپے دودھ چو لیندے سی، نبی پاک جتی آپے گنڈ لیندے سی، نبی پاک کپڑے انہوں گنڈے آپے لا لیندے سی، نبی پاک کار دے کم کر لیندے سی، سرکار تے تُسی چنگے امتی ہے او بھی بھڑاویں او بھی بھڑاویں۔ تے پھر وہ بڑی جدو بہندی نا عورتاں چھ تے جو کوئی بی بی پوچھ لوے سنا پھر کیویں دا بندہ تیرا، وہاں دیا جو کی پوچھ دیاں جے بس ہونا چری سکون جنہ چر کری نہیں آدھا، جدو آ جاندہ با ٹوری پھردا ہی رہندا ہے، بہن دا کدی دیتا ہی نہیں۔ تسی دسو نا کہ اینا قریبی تعلق ہوئے نا کثرت سوال بندہ کرے اتھے بھی عزت سے فرق آ جاتا ہے۔ تو نبی پاک نے آکھیا اگر عزت نال جینا چاہنا ہے تے سوال نہیں کریدا۔ دوسری بات، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوجی گل کی تھی، وَأَمَرَنِي اللہ اسال احدن اشیاء، نبی پاک نے عزت نال جینا چاہنا ہے تے سوال نہیں کریدا۔ ادھرا حدیث سننا ابو داؤد دے اندر ان نبی پاک دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، سرکار مدینہ دا غلام، اللہ دے نبی دا پروانہ او بن مالکان، ایک دن میں نبی پاک دے کول بیٹھا تھا، میں کلا نہیں بیٹھا، اور صحابہ اکرام ہی بیٹھے نے، تے نبی پاک نے میرے صحابہ میں محمد دی بیعت کر لو، آدھا میں بڑا حیران ہویا کہ میں تے نبی پاک دی پہلا بھی بیعت کیتی ہے تے سرکار پھر بیعت دیاں گلاں کر دینے، اور نبی پاک نے پھر اپنا کوئسچن ریپیٹ کیتا ہے، نبی پاک نے دوبارہ سوال کیتا، سرکار آدھنے میرے صحابہ میں محمد دی بیعت کر لو، آدھا پھر بھی میں بیٹھا رہا کہ میں تا پہلا بھی بیعت کیتی ہے تے سرکار پھر بیعت دیاں گلاں کر دینے، تے نبی پاک نے جدو تیسری دفعہ کیا کہ میرے صحابہ میں محمد دی بیعت کر لو، آدھا میں جلدی نہ اٹھیا، میں آکھیا اللہ دے نبی جی بیعت لے لو، اور باقی صحابہ بھی بیعت دین لی اٹھ کھلوتے
دے نے تے سرکار مدینہ دن او میرے صحابہ میں محمد نال وعدہ کرو اللہ نال شرک نہیں کرو گے اسی آکیا سونیا وعدہ ہو گیا تے سرکار مدینہ دن میرے صحابہ میں محمد نال وعدہ کرو نماز نہیں چھڑو گے اسی آکیا سونیا وعدہ ہو گیا تے سرکار مدینہ دن میرے صحابہ میں محمد نال وعدہ کرو زکات ادا کرو گے اسی آکیا سونیا وعدہ ہو گیا اللہ دے نبی سوال کر دے گئے اسی جواب دے گئے تے جدو نبی پاک نے آخری سوال کیتا وے تے سرکار نے اپنی آواز آہستہ کیتی سلو کیتی پست کیتی اور نبی پاک نے میرے صحابہ میں محمد نال وعدہ کرو سوال نہیں کرو گے اسی آکھیا سونیا وعدہ ہو گیا اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اس تو بعد ساڑی کفیتیں ہو گئی اسی جناب اپنے کوڑے تے سوار ہوندے اور کوڑا چلاندیاں ساڑا کوڑا زمین تے ڈگ پیندا لوگ پیدل بھی آ رہے ہوندے اسی کدی کسے نو نہیں سی آکھیا کہ میرا کوڑا پکڑاویں بلکہ اسی اپنے کوڑے تو تھلنے اتر کے اپنا کوڑا آپ چک دے ساں مگر سوال نہیں سا کر دے تو ان تے دنیا ہی سوالان دیئے جن دے گل بے جو او پھڑی آ لے آئیں آپ تو کھٹا کوئی تو بیٹھا کہ کام نہیں نا بیٹھا آرڈر دین جو گیا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دیں مثال ہے نا مسجد لی چندہ منگنا کو گناہ دا کام تے نہیں مسجد لی چندہ منگنا ٹھیک ہے نا اگر تسی ایک بندے کو چندہ منگے 1 وری 2 وری 3 وری حالانکہ مسجد لی منگے تو جدو چوتھی وری تسی صلاح بناؤ نا دے کو چندہ لین دی تسی گلی جے جاندے پہ ہونا گلی جو موڑ جانا بھی پھر آیا جے لین یعنی بندے آکے جاندے دے سوال دے اندر بھی کوئی اعتدال ہونا چاہیے دے نا 24 گھنٹے سے نہیں بندہ جناب موڑے دے راک کے جناب آرشہ تو دے مگر ہی ہوئے نبی پاک نے سوال کرنا جائز بھی ہے لیکن سوال دی بھی کوئی نوعیت ہے السوال نصف العلم سوال بھی ادھا علم ہے پر کئی سوال بھی تو بے تکے ہی کر دیں نا اکنے کوئسچن آنے ہوندے نے بے تکے سوال ہوندے نے سوال ایسا ہوئے جدے کوئی اصلاح دا پہلو اکئی لوگی کنے نے سوال کرنے مولوی جی اے مسئلہ پوچھنا بھی کری بندہ کتا رکھ سکتا ہے حالانکہ بے نماز بندہ کدی انہیں نماز تک نہیں پڑھی جن نے سوال کیتا ہے اچھا بے نماز ہونا ہوندے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں لیکن کتے والا بڑا اہم مسئلہ ہے یعنی بے نماز ہونا کوئی مسئلہ نہیں کتے دا مسئلہ پوچھتا ہے بھائی مولوی جی کری رکھی دا کہ نہیں رکھی دا یعنی سوال ایسا کرو نا کہ پہلے اپنے آپ بھی تو چیک کرو کہ میں کیڑا سوال کر رہے ہیں جی میں کئی لگے آنے ہیں مولوی جی اے فرعون دے پیو دا نام کی جی بھی تو باں پھنڈی بھی نہیں پھاڑ لا جا بھی سوال کر کو کرنا لا تو امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیبیں کی بریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوجی گل دتی ہے ایک کوئی حدیث دی وضاحت پہ کرنا ہوا سرکار آندے نے وَأَمَرَنِي اللہ اسال احدن اشیاء سرکار مدینہ نے اگر عزت نال دنیا تے جینا چاہنا میں تے سوال نہیں کریدا اور تیسری گل نبی پاک نے دسی ذرا غور کرنا سرکار مدینہ نے وَأَمَرَنِي ان اقول بالحق ان کان مرن نبی پاکاں نے حق بیان کری پواں لوکاں نو کوڑا ہی لگدا ہوئے نبی پاکاں نے ٹھوک وجا کے حق دی گل کری کسے نو چنگی لگے تے پواں نہ لگے اور حق ایسی چیز جدو بندہ بیان کرے میرے نبی تو وڈا خطیب بھی کوئی نہیں سرکار تو وڈا جناب اللہ دے نبی تو وڈا کو جناب مقرر بھی کوئی نہیں اور نبی پاک
پاک دی خطابت تو زیادہ اچھا انداز کسے دی خطابت دا کوئی نہیں، سرکار مدینہ دی زبان تو مٹھی کسے دی زبان کوئی نہیں۔ پر جدو میرے نبی نے حق بیان کیتا ہے لوکاں نے اوجریاں بھی سٹیاں نے، جدو نبی پاک نے حق بیان کیتا ہے لوکاں نے ہجرت بھی مجبور کیتا ہے، جدو نبی پاک نے حق بیان کیتا ہے لوگاں نے تکلیفاں دی حد کر چھٹی۔ لیکن اگر ناراضگی نہ ہوئے ہن بھی لوگ حق بیان کر دیں، اسی گھرے کیڑا حق ہے جڑا اسی بیان کرنے ہیں تو سارے آندے نے سبحان اللہ، یہ گھرے کیڑا حق سانو تو کدی کسے کچھ نہیں آکھے۔ میں کئی تھاں تے سندا نہ آندے نے گستاخی معاف، فلانی تھاں تے فلانے مولوی تقریر کیتی اور دوجے بیلی آندے یہ تو مولوی ساڈا لگتا ہے، پتہ نہیں انہیں گھرے کیڑا حق بیان کیتا جن دے بارے اے ریمارک سن لوکاں دے کہ میں فلانی تھاں دے تقریر کیتی لوکیاں دے تو مولوی ساڈا ہے، وہ پتہ نہیں کیڑا حق ہے، وہ کس چیز نو حق آکھ دیو۔ حق دے اندر ایک ایسی پاور ہے، سرکار مدینہ نے بیان کیتا لوکاں نے معاف نہیں کیتا، اور زبان چو حق نکلے تو لوکی آکھن بڑا چنگا ہے، یہ تو ہندہ ہی نہیں، لوکی شاباش دینے ہندہ ہی نہیں۔ حق کیسی چیز ہے، ذرا غور فرماؤ، صحیح بخاری اما عائشہ نے سونے او جدوں میدان احد والے دن بڑا سخت دن سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی زخمی ہوئی، نبی پاک انج خون پہنچ دیں، انج کی جھگڑا سی محمد رسول اللہ دا، اور پھر کہہ رہے سی کہ اللہ مغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم نو معاف کر دے بیچارے جان دے نہیں۔ اما عائشہ نے سونے دن تو بڑا سخت سی، اس تو بھی کوئی زیادہ سخت دن تہاڈی زندگی چ آیا ہے۔ صحیح مسلم چ سرکار آندے نے عائشہ اس تو بھی سخت دن میں محمد نے ویکھیا ہے۔ اور غور فرمانا، امام کائنات دا بی بے کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دتے آوے سرکار مدینہ دے نے ایسا جدو میں حق دی دعوت طائف دے اندر دتی تھی، جدو طائف دے چودھریاں تے سردارانوں میں کلمہ حق دتے آتی، انہوں نے پتھر مار مار کے میں نو لہو لہان کر چھڑے آسی۔ او دن ایسا ایڈا سخت سی، توپ بھی بڑی سخت پہ رہی سی، اور نبی پاکاں نے ایسا کی پوچھنی ہے انہاں دے مارن دی وجہ تو میں کائنات دا محبوب پیغمبر جدو پیدل چل رہا سا میریاں اکھاں کے ہنیرا آیا سی تے میں محمد نو نظر بھی نہیں سی آ رہا۔ اندنے ایسا دن بڑا سخت دن تھی، ان اس اسناد دے اندر جبریل امین آئے نے، انہاں میرے تیا کے سایہ کیتا ہے، اندنے سونے جڑا تسی حق ٹھوک وجہ کے بیان کیتا ہے، جڑی توحید دی دعوت دیتی ہے، اللہ نے آسمان تے بے کے وہ بھی ویکھ لیا ہے، اور جڑا انہاں سلوک کیتا وے اللہ نے آسمان تے بے کے وہ بھی ویکھ لیا ہے۔ اللہ نے اللہ دے نبی جی ایک فرشتے دی اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے، آرڈر دینا تو اڈا کام میں تے انہاں نو صفا ہستی تو مٹا دینا اندہ کام میں۔ تے سرکار مدینہ پھر بھی آندن اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اگر حدیث سے لفظ نے کہ ان کانا مرن، نبی پاک آندن حدیث تبرانی مسند احمد بیقی ابن عبان دی، شیخ البانی نے سلسلہ حدیث سیدہ ذکر فرمایا، کوئی حدیث دی وضاحت کر رہے ہیں۔ اگر نبی پاک نے آکھیا کہ حق کوڑا ہوندا ہے تے پھر کوڑا ہوندا ہے، مٹھا نہیں ہوندا، لیکن میں سوال کرنا کہ ساڈا کس طرح دا ہے کہ جن دے بڑی مٹھاس، جن دے ذرا بھی کڑواہٹ نہیں، جن دے اندر بڑی نرمی، بلکہ اگر میں گستاخی نہ کرا تو پتہ کہ کئی آندے نا مولوی جی انج دی کو گال کرو سپ بھی مار جائے تو سوٹی بھی بچ جائے، یہ نہ کرے سوٹی کی کرنی ہے، انہوں کیڑی لوڑ پئی سوٹی تھی، جڑے آندے نے سوٹی بھی بچ جائے، سوٹی بھی بہت ضروری ہے۔ تسی دسو نا کہ کیڑا طریقہ کار ہے، آندے نے جی انج دی گال کرو کہ اگلے ٹچ نہ کرے، کوئی گول مول جی ہوئے، گول مول جی۔ اور میری گال یاد رکھنا، جڑے تسی میرے آباب بیٹھے ہو نا، جڑے گول مول گلاں سن دے نا ساری زندگی گول مول ہی رہندے نے، کسے کام دے بندے نہیں ہوندے، کرنٹ فل مسلمان نہیں ہوندے،
گول مول سن کے ساری عمر گیند ہی بنے رہتے ہیں. وہ ٹھڈا مارے یہیں لگے گا, ٹھڈا مارے یہیں لگے گا. انہوں کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا. جی یہ گل پھر بھی سمجھنا ہے تو میں مثال دینا. آلو نو جان دیو, آلو دا تعارف رکھ دیو کہ نہیں؟ آلو سارے دا ہی ویلی ہوتا ہے. آلو نو آکھو بھی گوبھی چ پا دیو تو کوئی ٹینشن نہیں. انہوں آج بتاؤں چ انہیں آپ اتنے بھی پی جائیے. تو انہوں آج تینوں اپنا پا دیے پالک جے, انہیں اتنے بھی پی جائیے. انہیں برائلر نواں آیا کہ وہ ہونا بیلی بن گیا, آپ اندر بھی رل جانے ہیں. وڈے گوشت کہ اتنے بھی ٹھیک ہے, کریلیاں جو انہیں ہے اتنے بھی ٹھیک ہے, میتھریاں جو انہیں ہے اتنے بھی ٹھیک ہے. انہیں آپ جڑے بتاؤں کالے جانے ہوئے بھی ٹھیک نے. یعنی جس سبزی چ پاؤ نا اتنے فٹ, پکوڑیاں چ پا دیے انہیں پا دو, سموسیاں چ پا دی انہیں اتنے بھی پی جانے ہیں. سیم وہ بندہ آلو ہے, انہوں جتھے چھڈو اتھے ہی سیٹ ہو جاتا ہے. میرا گول سنتا ہے نا, جنہوں حق وہ دماغ سے نہیں اتریا, انہوں جس سبزی تے فٹ کرو اتھے فٹ. آلو صاحب ہے میرے رنگے نو آلو بھی مولانا آلو صاحب ہے. میں اپنی گل کرنا, تھی تو نیک آدمی ہو نا, تھی مثال نہیں دینا. پھر وہ ساری زندگی گول مول. یار جی یہ گل سی تے پھر جنگ احد دا کیا مطلب ہے, جنگ بدر دا کیا مطلب ہے, جنگ خندق دا میں مطلب ہے. اگر دعوت گول مول ہے, اگر کوئی اس طرح دی شکل ہے تو دکھاؤ نا میں نے. حق کس چیز دا نام ہے؟ امام کائنات. اور تسی تو بہت سارے ہو, لیکن حق اپنے اندر پاور رکھ دے. اب مستدرک حاکم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا تے کلا ہے. لوگ آخدے نے, مورخین آخدے نے, اور لوگ اہل تاریخ آخدے نے کہ بخت نصر نے پوری دنیا تے حکمرانی کیتی ہے, سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا تے حکمرانی کیتی ہے, نمرود پوری دنیا دا حکمران ہے, پیغمبر سلیمان پوری دنیا دا حکمران ہے. اور نمرود ایک پاسے, او دی سلطنت ایک پاسے, او دی ذریت ایک پاسے, حضرت ابراہیم دا والد ایک پاسے, او دا جناب خاندان ایک پاسے, رشتہ داری ایک پاسے. ان سمجھ کے پوری دنیا ایک پاسے ہے اور کلا ابراہیم ایک پاسے ہے. لیکن انہوں نے حق ٹھوک وجا کے بیان کیتے. پوری دنیا نال ٹکر لئی کلے ابراہیم نے, وقت دے بادشاہ نال ٹکر لئی کلے ابراہیم نے. اور مستدرک حاکم چاہتا اللہ انت واحد فی السماء انا واحد فی الارض. اللہ تو اسمان تک اللہ, تیرا ابراہیم زمین تک اللہ. اللہ نا ابراہیم تو میرا حق ٹھوک وجا کے بیان کر, توحید ٹھوک وجا کے بیان کر. اللہ نا تو میری توحید دی کان نہ لگن دے, پوری دنیا ایک پاسے ہو جائے. کائنات دا رب ابراہیمہ تیری کانڈ نہیں لگن دینا. اتھے کنے سارے ہوندے نے تے ایویں تلک دے پھردے نے ایویں. او کلا ابراہیم میں کی کر لیا ہوتا بھئی؟ آج آ کے ایک رزلٹ سی نا, کالو حرکوہ ونسرو آلہتکم. آندھے پھڑو اللہ آ گیا جے بابیاں نو سٹو آگ سے سٹے. اللہ آندھا یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراہیم. اللہ نے لے تو ٹھنڈی ہوگی, اس تو اگے چلو ہون کی کر دے ہو. کی کیتا ہے؟ مطلب ہے کہ ابراہیم جیسا ایمان تے ہوئے. اتھے ہوندے نے جناب اڑ چھوٹیاں جڑے تے ایویں ہی لی جاندے نے. بہت ڈر لگتا ہے. نبی پاک نے فرمایا حق بیان کر پواں لوکاں نو کوڑا لگتا ہے. کسی نو گل چنگی لگے نہیں لگدی نہ لگے, کیا فرق پائے گا؟ اللہ دے کاغذاں چ تے ٹھیک بن جاؤ, یہ چاپلوسیاں چھڑ دیو. امام کائنات محمد الرسول اللہ ساڑھے ہاں تو چاپلوسیاں سمجھ دے. اگر کو میں میری بات گستاخی تے معمول نہ کرو, اصلاح. بے نماز ہوندہ نا, بے نماز بندہ تو قربانی کرتا ہے پنڈ دا سردار تے چودھری تے میرے رنگا مولوی انہیں تعریفاں ہی کری جائے گا. یہ حق بیان ہوندہ ہے. انہوں نے ماشاءاللہ چودھری جی سردار صاحب, یہ اللہ نے تو انہوں ہی توفیقاں دیتیاں نے, 4 بکرے کر دے جے, ایک گاں کر دے جے. بھی ہے پکا بے نماز. انہوں زہر دی گولی دین دے ہو نا, انہی چاپلوسی چھڑو. انہوں آکھو بھائی اے تو 12 بھی کرے نا, بے نماز دی قربانی دا ذرا فائدہ نہیں ہے. نماز فرض ہے, قربانی سنت. حق بیان کرو, حق, اور لوگوں نے حق دسو تاکہ اصلاح دی کو بات پیدا ہو. یہ ہوئی وجہ ہے نا, چٹے آ جاندے نے بندے کرتوتاں ہوئی رکھ دے, بدل دے ہی نہیں. امام کائنات محمد الرسول اللہ, امام کائنات حبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروانے نو تیجی گل دتی ہے. اللہ دے نبی آتے نے وَآمَرَنِي ان اقول بالحق ان کان مرن
نبی پاک نے میرے پروانے حق بیان کری بواں لوکاں نو کوڑا لگدا ہوئے۔ اور نبی پاک نے چوتھی گل دسی، ذرا غور کرنا، سرکار آندے نے وا امرنی اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ نبی پاک نے ایک اور گل سن، لوکاں دے تانے سننے پون تے سن لویں، لوکی تانے دیون، لوکی میڑے دیون، لوکی گلاں کرن، انہاں دی ملامت دی پرواہ نہ کری۔ اور گلاں کرن والے گلاں کر دے رہندے نے، توہین کرن والے بندے توہین کر دے رہندے نے، گلاں بڑھاون والے بندے گلاں بڑھاندے رہندے نے۔ او گلاں کر دے رہن، تو دین تے استقامت اختیار کری، اللہ تینوں عزت عطا فرما دے گا۔ کئی بندے گلاں سن کے پریشان ہو جاندے نے، کئی مولوی مسجد میں کام کر رہے بندے گلاں کی کرتے ہیں اور پریشان ہو کے مسجد بدلن نو پھردا ہوندا ہے بھی تو جیڑی بھی مسجدیں جائیں گا گلاں کرنے والے تو اتنے وادو بیٹھے، گلاں نال دھیان نہیں کریدا، کام کریدا ہے۔ گلاں والے تو گلاں کرتے رہندے نے، عادت ہے۔ اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ کئی بندے مثال دے طور تے داڑھی رکھی ماشاءاللہ تو نہیں تک ہوندی تے 6 مہینے بعد وہ بندہ ٹکرے نہ تو انہیں ادھی نالوں لوائی ہوندی، انہوں پوچھتے تینوں کیوں ہے؟ ماشاءاللہ کڈی سونی سنتے رسول سی۔ انہیں مولوی جو کی پوچھتے جے جتھے جانا ہاں لوکی آدھے یا کی داڑھ رکھی پھرنا ہے، تو میں مڑ گلاں سن تنگ آ گیا، میں ادھی کو لوا چھڈی۔ بندہ پوچھے اللہ دے دین تے استقامت گلاں سن کے داڑھی کٹا دے گا؟ کتنے ایسے بندے نے؟ تو کئی جڑے گلاں کرتے ہیں انہوں نے کوئی خاص بیماری لگی ہوندی بھی تو آپ تو داڑھی رکھی نہیں، تے جے کسی نے رکھی ہو ان دی رکھی بھی انہوں چوب دی رہندی بھی انہیں رکھی کیوں ہے بھی تو دا رکھی نہیں، کسی دی رکھی بھی برداشت نہیں تینوں۔ تے کئی بھائی انہیں چادر شلوار کٹیاں تو ماشاءاللہ الہ انصاف ساقی ادھی پنڈلی تے کیتی، تے جے کتے انہوں ٹکرو مڑ 3 مہینے بعد وہ دی شلوار بھی تھلے تے چادر انہوں پوچھو بھائی تینوں کیوں ہے؟ چنگا سیانا بڑا بندہ ہے تے آ کی کیتا ہی؟ مولوی جو کی پوچھتے جدھر جانا ہاں سارے میں مذاق کرتے سی ہو گئے لے یہ تو نکے بھرا دی پائی ہو، کئی آدھے سی تو کچھا ہی پا لینا سی، یہ شلوار پائی ہو۔ میں تو مڑ گلاں تو چلو ہویا آپ تھلے ہی کر دیتے۔ اور نبی پاک آدھے نے اہل حق گلاں دی پرواہ نہیں کر دے، لوکی تو گلاں کر دے نے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے گناہگاری کوئی حدیث دی وضاحت دا کرنا، نبی پاک نے چوتھی گل دسی ہے اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ نبی پاک نے تانیاں دی پرواہ نہیں کری دی، گلاں دی پرواہ نہیں کری دی۔ میرے نبی نو لوکاں نے شاعر بھی آکھے آئے، میرے نبی نو لوکاں پاک نے جناب ساحر بھی آکھے آئے، نبی پاک نو مجنون بھی آکھے آئے، نبی پاک نو کاہن بھی آکھے آئے۔ کیڑیاں گلاں نے جڑیاں میرے نبی نو نہیں کیتیاں تے تیرا میرا مقام تے جناب انہاں دے پیراں دی خاک بھی نہیں۔ جے تینوں کچھ 4 گلاں کردہ تو کیوں نہیں سن سکدا؟ اللہ دے نبی آندے نے آمرنی اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ نبی پاک آندے نے لوگ گلاں کرن تو گلاں سندا جاویں تے جناب انہاں دی پرواہ نہ کری، کم کردا جاویں، اللہ عزت عطا فرما دے۔ اپنا مائنڈ سیٹ کو بڑھاؤ۔ اتنے کسی نے کوئی گل کرتا نا دوجے پروپوگنڈے تے شروع ہو جاتے نال 2-3 رل کے انہیں مینوں انج آکھیا انج آکھیا، میں کوئی خوبی نہیں بیان کرتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں قاری صاحب تمہیں فلانا بندہ انج جانا سی، فلانا مولوی انج جانا سی۔ میں بھائی اللہ انہاں دا بھلا کرے پھر کی ہو گیا؟ اللہ انہوں جزائے خیر دے پھر کی ہو گیا؟ کی کوئی میری شے کس گئی ہے یا کوئی علم چ کمی آ گئی؟ کچھ بھی نہیں۔ بھی گلاں کرنے والے تے کوئی تے شیطان نے ڈیوٹی لائی ہوندی، انہاں دا کم ہی ہے۔ انہوں آکھیا فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے۔ تو بھائی حاجی صاحب صحیح، تو زمزم نال نہاتا ہے، باقی ساڈی چھڈو، تسی اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ اور امام کائنات نے 5ویں گل دسی، ذرا غور فرمانا۔ امام کائنات حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آویں سرکار مدینہ نے میرے پروانے
ایس وظیفے دی کثرت کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی پاک نے وظیفہ بڑی پاور والا ہے، بڑی قوت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ نبی پاک نے کنز من کنوز الجنہ، سرکار نے فإنہا کنز من کنوز الجنہ۔ نبی پاک نے وظیفہ ایڈی پاور والا ہے، اللہ نے جنت دے خزانیاں دے اندروں خزانہ عطا فرما چھڑے ہے۔ نبی پاک نے جدوں وظیفہ پڑھے گا اللہ تیرے دکھ تے پریشانیاں آسان کر دے گا۔ نبی پاک نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے دکھ دور کر دینا اللہ دا کام ہے۔ اے وظیفہ کرنا تیرا کام ہے، پریشانیاں دور کرنا اللہ دا کام ہے۔ وہ تسی آگو ماشاءاللہ جی، اللہ تو ڈانا قبول فرما، اکرامک اللہ، ارشادک اللہ، حیاک اللہ۔ لو جی میری آخری بات، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجویں گل کیتی ہے، سلسلہ حدیث سیاح دے اندر سے البانی نے، طبرانی، مسند احمد بیکی، اللہ دے نبی آدھے نے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی پاک آدھے نے اس وظیفے دی کثرت کریں تے اللہ تیرے غم تے پریشانیاں آسان فرما دے گا۔ اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ سید محمود علوسی بغدادی اپنی تفسیر روح المعانی دے اندر وَمَنْ يَتَوَقَّلَ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ وہ تحت بات درج فرمائی کہ نبی پاک کو صحابی آیا، انہیں آکھا جی سید محمود علوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی وَمَنْ يَتَوَقَّلَ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ دے تحت انہیں آکھا جی نبی با جی میرا دا نا منڈا دشمن چوک کے لے گا، میری بڑی بڑی پریشان ہے۔ نبی با نے آکھا اللہ حول ولا قوت الا باللہ دی کثرت کریں، اللہ تیرا مسئلہ حل فرما دے گا۔ مسئلہ ہوں دا حل ہو گیا، کچھ دن گزرے تو بڑا خوش آنا نبی پاک جی جڑا تُہیں وظیفہ دسیا سی نا وہ دیں تھک لگ گیا، ساڑھا مسئلہ حل ہو گیا، پر ایک ٹینشن بن گئی۔ نبی پاک نے وہ ٹینشن کا دی بن گئی بھی تیرا مسئلہ تے حل ہو گیا۔ آنا جی کی پوچھتے جے، وہ جڑا میرا منڈا سی نا اتھوں تا رہا ہو کے آ گیا کتے وہ بیلیہ دی دشمن غافل ہوئے نے، مسئلہ یہ بنیا ہے کہ وہ رہا ہوتے آگے نالے دشمنہ دیا بکریاں تو اٹھ نال لے آیا، اے کام انہیں غلط کیتا ہے۔ تسی صحابہ دی تربیت دا اندازہ لگاؤ نا، تے ساڑھے وہ اس مسئلے دی ٹینشن لے رہا سی کہ انہیں کام غلط کیتا ہے۔ تے ساڑھا منڈا موبائل لے آئے نا تے لکھوایا ابا ویکھی موبائل، آندھا ماشاءاللہ پتر چنگا سونا باہر نہ لے جامی اگلے پھر لے لو دے۔ ایسی تربیت کر رہے ہیں نا اپنی اولاد دی، ساڑھے ہاں ایک کنسپٹ، بلکہ جلسہ سننا آدھے نا تے کئی یہ نا جتیاں چکن آئے ہوندے نے، تو جتی چک کے لے جائے تے ماں نو وہاوے، وہ ماں کو بڑی خوش ہوندی ماشاءاللہ پتر سیال چنگا ٹاپ جاتا، جتی چنگی اگلے جلسے تے ابے لی بھی چکی لے آویں۔ یعنی ساڑھے ہاں تے تربیت ہی الٹ ہے نا۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجویں گل دفتی ہے، میں بات مختصر کر رہا ہوں، اور نبی پاک نے چھویں گل دفتی، ذرا غور کرنا۔ اللہ دے نبی آتے نے وَآمَرَنِي ان اصل الرحم وان ادبرت، نبی پاک آتے نے چھویں گل پلے بنویں، ادھرا غور کرنا۔ سرکار مدینہ آتے نے جڑا کٹ جاوے انہوں جوڑ لویں، جڑا دور جاوے انہوں قریب کر لویں۔ اے انج دا پھیلے کہ اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ نبی پاک آتے نے صلہ رحمی کری وان اصل الرحم وان ادبرت، اور یہ معاشرے دا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر کسی میں گستاخی تے نہ اترا تے یہ میرے رنگے مولویاں دے گوڑے لگے ہوندے نے، کہیں دی چاچے نال نہیں باندھی، کہیں دی مامے نال نہیں باندھی، کہیں دی پھوپھی نال نہیں باندھی، کہیں دی ماسی نال نہیں باندھی، تے اگلی صاف چے کھڑے ہوندے نے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھی راہ وکھائیں تے کام میں کسی دا نہیں کر دے۔
سارے ہوئی سوال کر دیں تے جس بندے دا اے حدیثہ نے بات جی سوموار تے جمعرات دا سرکار روزہ رکھ دے سی کیونکہ سوموار تے جمعرات نو عمل اللہ دے دربار چ پیش ہوندے نے اور نبی پاک آندے نے کہ اللہ سارے دے عمل قبول کردا ہے سوائے دو بندیاں تو ایک مشرک آدمی اور ایک دو مسلمان انہاں دی نوعیت کوئی بھی ہے آپس سے ناراض انہاں دے عمل معلق رہندے نے اللہ دا کہ نہ دی نماز قبول ہے نہ دا کوئی عمل قبول ہے حتی یستلیھا جنی دیر تک صلح کر کے نہیں آندا ادا کوئی عمل اللہ دے دربار چ قبول نہیں ہے ساڑیاں نمازاں بھی قبول تہجداں بھی قبول اشراقاں بھی قبول صدقے بھی قبول سارا کچھ ہی قبول ساڑا تو کوئی فرق نہیں آتا کیوں سارے معاشرے چ ان لوگوں دا مائنڈ سیٹ میرے رنگا بندہ ایک ہوندا کہ دیندار بن کے وکھانا ایک ہوندا کہ دیندار شو کرنا ٹوپی رومال لو بندہ شو کرے بھائی اچھا خاصا لگتا نا دوروں بورڈ شوڈ لگا ٹھیک ہے ماشاءاللہ لیکن دیندار بن کے وکھانا وہ کیلے دا چھلکا ویکھیا کدی وہ کیلا بھی کھا کے کٹ لو نا وہ چھلی نو الٹا کرو دوروں کیلا ہی لگتا ہے گڑی چھڑی کو نہیں ہوندی سیم اسی مسلمان دوروں کیلے لگنے بڑے سونے لیکن اعمال صرف اسی آنے جی فلاں بندہ مولانا بہت نمازی پرہیزگار بندہ ہے بڑا اللہ کا ولی ہے بھائی کیوں بھائی ماشاءاللہ نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے تہجد پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے بس جو یہ 4 کام کر لیتا ہے نا اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کیونکہ دین صرف 3-4 چیزوں کا نام ہے نا پہلا میں عرض کیتا ہے کہ لوگوں نے ایک مسئلے نو دین بڑھایا افراط و تفرید دا شکار نے جو مسئلہ نہیں انہوں مسئلہ بڑھایا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہی نہیں سیم پوزیشن ہے 4 کام کرو دیندار ہو گئے باقی کسی چاچے نال نہ بولو مامے نال نہ بولو پھوپھی نال نہ بولو کسی نال لڑائی نمازی نال نہ بولے کئی گلاں کرتے ہیں مولوی جی مکے دے مشرک بڑے بھڑے سی میں بیچارے مر گیا 1400 سال گزر گئے تینوں کی آندے نے او جی لے آندے نے نکی جی گل تو لڑتے سی تے 40 سال لڑی جاندے سی تے میں آکھیا وہ تے بیچارے گئے تو سکے بھرا نال لڑ پا 25 سال تو بھی کٹ جانا تیرے اندر کی فرق دس ذرا اس اعتبار نال 20 سال تے تسی بھی مرن لگیا وصیت کر کے مار دے جے تو میرا تخم ہے نا تو انہاں دی دلیج تے نہ جا کے چڑھی کمال ہو گئی مسلمانی دی اسلام والی تے بم نکل گئی نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کیا کافہ دا ترجمہ ہے ادھا نام اسلام ہے ادھا نام دین ہے ادھر غور فرمانا بلکہ کئی باری انج ہوئے نا اب میرے رنگے 3-4 مولوی مولانا ساکی صاحب تشریف فرما یا کوئی بھائی رلے تو 2 بھرا لڑے ہونا سے آ یار تھوڑی صلح کرا دینے تو جو صلح کران ٹوری پو تو راہ چ آکڑ کھلے گا یعنی تکبر تے نخوت دے بت پتہ کی آندا ہے مولوی جی تمہیں میں موڑ نہیں سکتا تو میں تھوڑے نال ٹر پیا تو ہن میری ایک شرط ہے بھائی شرط کی ہے تیری انہیں ہوں تھی لے جانے جی میری شرط ہے بھی میں اندر سلام نہیں لینا تو میں وہ روکی میں تیری نبج وکھاؤن چلے انہوں بھی کران تو تیری صلح چلے ہیں خدا دے بندے کو اللہ کو ڈر 2 معزز بندے نے تیری صلح اور کئی اس حد تک اگے گزر گیا انہیں ہے جی آپ دا مرے دا منہ نہیں ویکھنا یہ دینداری ہے کسی بی بی نو آخ تیری درانی ہے جٹھانی ہے صلح کرا دی توبہ توبہ حدیث مسند احمد نسائی در غور فرمانا امام کائنات دبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ تے نبی پاک دا دیوانہ عبداللہ بن عمر بن عاص ایک دن میں سرکار مدینہ کل بیٹھا وہاں اور بھی صحابہ بیٹھے ایک کان والا بندہ آیا انہیں جتی ہاتھ سے پکڑی ہے وضو تازہ کیتا ہے تے وضو دے قطرات زمین تے ٹپ ٹپ ڈگ دے آ رہے ہیں سرکار مدینہ نے میرے صحابہ جنہیں جنتی ویکھنا ہے آن لگے آؤندہ وے اور مسند احمد دے اندر دوجے دن بھی آیا تیجے دن بھی آیا ایسے حالت سے آیا تے سرکار مدینہ نے میرے صحابہ جنہیں جنتی ویکھنا ہے آن لگے آؤندہ وے عبداللہ بن عمر بن عاص نے میں بڑا متاثر ہویا کہ اعمال تے اسی بھی بڑے کرنے پر انہیں کیڑا عمل کیتا میں کہ سرکار نے دنیا تے 3 دفعہ انہوں جنت دا سرٹیفکیٹ عطا فرما چھڑے یار جنتی بندہ ہوئے ویکھن نو دل کردا ہے کہ نہیں ساڑھے پاکستان سے کوئی چائنا دا آج سارے ویندن اچھا چائنا جو آیا ہے اگاں ہوتے ویندن کوئی برطانیہ جو آج انہوں ویندن بڑا کوئی قابل رشک چیز ہے اور جنتی ہے تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے میں پھر وہ دے کول گیا مہمان ٹھہریا 3 رات آدھا مہمان کہا تھا سی پہرے دار ہی
رات نو جاگدا تھا بھی یہ کوئی عمل ہی نہ کرے جڑا نبی پاک نے دسیا تے اس عمل دی خاطر آدھا سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اس تو علاوہ میں کوئی کلمے نہیں سنے تے تیسرے دن میں آن لگا تے مینوں آدھا بھی بیلیا کوئی گل نہیں دسی انہیں گل کی دسنی یار اس گل دا تینوں بھی نہیں پتا سرکار نے تینوں 3 دفعہ جنتی آکھے میں تو ویکھن آیا انہیں کوئی خاص عمل نہیں کر دے آپا فرائض دے کوئی تارک نہیں ہے کہ کوئی نفلوں دی توفیق ہوئے کر لئی دے اور آپا کیڑا عمل خاص کرنے ہیں جویں ساڈے پاکستان چ کسی کو خاص عمل ہوئے نا آپا تو لقا لئی دے کوئی بندہ دامی کردا ہوئے سر پیڑ دا یار کی کرنا ہے انہیں جدی پشتی کدی دسیا کسی نے نہیں جے کوئی بندہ جادو دا دام کردا انہیں آپ کی پڑھنا یار سانوں بھی دس دے انہیں نا یہ مینوں جڑا وڈا سی انہوں نے روکیا سی بھی آگاہ نہیں کسی نے دسنا تے کئیاں نوں آکھو نا یار دس انہیں وظیفہ دس دینے ہیں پر اگے میں ایک بندے نوں دسیا ادوں دا وہ جڑا پوالیاں لیندا پھردا ہے انہوں پٹھا پی گیا انہیں کئی آدھے نے جی ایت کریمہ انہیں ایت بڑی تتی ہوندی ہے بندہ پوچھو قرآن دے خلاف بھی ایسا پروپوگنڈا ساڈے کول عمل ہوئے اسی دسن نوں تیار نہیں جے کوئی میرے رنگا کوئی حکیم ہوئے انہوں پوچھو آدھا بھی قبراں چ لے جانا نسخہ نہیں دینا سی لیکن اس صحابی نے ایسا کم نہیں کیتا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکار مدینہ نے دسے آوے اے صحابی آدھا خاص عمل تے کوئی نہیں کریدا آدھا فرائض دا تارک نہیں آدھا جدو میں تھوڑا جا چلے آتے میں نو آدھا کھلووی آدھا میں پھر واپس آیا آدھا ایک عمل میں نو یاد آیا ہے آدھا جدو میں رات نو سون لگنا میں اپنے دل دے اندروں حسد تے بغض تے کینہ تے تکبر تے نخوت اے سارے بتاں کو پاک کر کے سونا وا اور نالے میں دعا کر کے سونا وا اللہ سونے جنہاں نے میرے تے ظلم تے زیادتی کیتی ہے تو انہاں نو بھی معاف کر دے آندا یارا ایو عمل ہے جدی گلوں سرکار مدینہ نے دنیا تے تینو جنت دا سرٹیفکیٹ عطا فرما چھڑے اور دور حاضر کے اندر میں اکثر گناہگار عرض کرنا کہ نماز پڑھنا آسان ہے تہجد پڑھنا آسان ہے رکوع آسان ہے اور جناب سجدہ آسان ہے قیام آسان ہے اللہ دی تعریف تمہید تمجید تے پاکی بیان کرنا آسان ہے ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ ایسے مناظر تے سارے ہی پیش کرتے ہیں بڑا آسان ہے لیکن اس دل نو حسد بغض اور کفر اناد تکبر تے نخوت اس بت کو پاک کر کے اللہ دے سامنے کھڑا ہونا بڑا مشکل کام ہے ایک صاف سے کھلون دے نا اور تسی دیکھو کہ کیسے عجیب مسلمان ایک دن میں اپنے پنڈ گیا تو ساڑھا پورا پنڈ ہی ڈوگران دا کمودی جی قوم ہے تو اکثر اسے لڑائیاں تو میں ٹوٹیاں دا جب وضو ہی کیتا ہے تو نماز سے شامل ہونا سے تو نمبردار جڑا انہوں جا کے نماز نیتی تو میرا خیال ہے جی ایتھے کو اپڑیا ہونا ہے تو انہیں ویکھنا نال دوجا بیلی ہوندہ کو مخالف کھڑا سے چھتی نال پیچھا ہٹا تو پرلے پاس سے جدھر ہو گیا ممی مگری وہ میرا رشتے جب ماما لا دے میں ماما جی نماز تو اندر پڑھ لوں کوئی کرنٹ آیا جڑا پہ جانا سی تینوں یا نماز تینوں مار دیا میں کم از کم مسجد کے اندر آ کے تو کوئی ٹھیک مائنڈ رکھو اور اللہ دے گھر کے اندر آ کے تو کوئی ذہن ٹھیک رکھو کیا دینداری سیم ساڑی دینداری 2-3 مسئلے تک رہ گئی تو خیر جڑی میں بات عرض کی تھی امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی حدیث دی تھوڑی جی وضاحت مختصر کی تھی نبی پاک نے فرمایا امرنی بحب المساکین سرکار نے پہلی گل نے مسکیناں نال محبت کری انہاں نو قریب کری اللہ قریب بڑا لوے گا دوجی گل نبی پاک نے وا امرنی اللہ اسأل احدن شیئا کثرت سوال نہیں کریدا سوال کرن نال عزت فرق آ جاندا ہے اور تیسری گل نبی پاک نے وَآمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ إِنْ كَانَ مُرًّا نبی پاک نے حق بیان کری پما کسے نو چنگا لگے تے پما نہ لگے اور پنجویں گل نبی پاک نے وَآمَرَنِي اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم حق دی دعوت دین لگیا لوکی گلاں کرن تانے دیون میڑے مارن پرواہ نہ کری اپنا کم جاری کری اللہ عزت عطا فرما دے گا کثرت نہ لا حول ولا قوت الا باللہ بڑی دکھ تے پریشانیاں آسان ہو جان گے چھویں گل نبی پاک نے وَآمَرَنِي
ان اصل الرحم و ان ادبرت نبی پاک نے صلہ رحمی کری جڑا کٹ جاوے جوڑ لویں جڑا دور جاوے قریب کری اے انج دے عمل نے کہ اللہ تینوں جنت عطا فرما دے گا تو مناسب نہیں مناظر اسلام محقق اسلام حضرت مولانا عمر صدیق صاحب انشاءاللہ انہوں دا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا اللہ تمام علماء دا آنا قبول فرمائے اللہ رب العزت سب نو شرف قبولیت بخشے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم السلام